अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की टॉपिक में आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक्स है उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। उसमें एजुकेशनिस्ट थे जो कि कुछ जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में काम किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामिक मूवमेंट्स पे है कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस्लामिक मूवमेंट्स कौन कौन सी थी जिन्होंने इन्होंने एजुकेशन के लिए क्या क्या काम किया किया था सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनके मैंने नाम लिखते हैं। देवबंद मूवमेंट है, अलीगढ़ मूवमेंट है, अंजुमन हमायत इस्लाम है, नदवतुल उलमा है और जामिया मिलिया इस्लामिया है। इनको हम लोग वन बाय वन जो है रीड कर लेते हैं। उसमें जो टॉपिक है उनको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, जो उनके मेन पॉइंट्स हैं वो बताती जाऊंगी। सो नंबर वन इज़ देवबंद मूवमेंट, फाउंडेड इन मई 1866 एट सहारनपुर यूपी। ये फाउंडेड कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? वो है जी यूपी, सहारनपुर में। और डेट कौन सी थी? मई 1866। फाउंडर इसके मौलाना कासिम नंतोई हैं। कासिम नंतोई वॉज द स्टूडेंट ऑफ मौलाना ममलूक हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग ऑफ शाह वलीउल्लाह। इसके जो फाउंडिंग फादर हैं वो मौलाना कासिम नंतोई हैं, और कासिम नंतोई जो हैं वो स्टूडेंट्स थे मौलाना ममलूक के, जो कि शाह वलीउल्लाह की टीचिंग से इन्फ्लुएंस थे, मुतासिर थे। देवबंद मूवमेंट वाज फर्दर कंटिन्यूइंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ शाह वलीउल्लाह, क्योंकि मौलाना ममलूक जो थे वो शाह वलीउल्लाह की टीचिंग से मुतासिर थे, तो ऑब्वियसली ये आइडियोलॉजी ऑफ शाह वलीउल्लाह को फॉलो करती थी। ये जो मूवमेंट थी ये आइडियोलॉजी ऑफ शाह वलीउल्लाह को फॉलो करती थी। फर्स्ट हेड जो थे इनके वो मौलाना मोहम्मद याकूब नंतोई थे। फर्स्ट स्टूडेंट मौलाना मोहम्मदुल हसन थे। ऑब्जेक्टिव इसका था कि रिवाइवल ऑफ स्पिरिचुअल स्पिरिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मोमेंट वाज रिवाइवल ऑफ स्पिरिचुअल स्पिरिट। द न्यू इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज सूटेबल फॉर हिंदूज। ये कहते हैं कि जो इंग्लिश का, अच्छा, अगर किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले मैंने अक्सर कहा है कि उसके लाइफ स्पैन को, किसी भी एजुकेशन के लाइफ स्पैन को या उस एरा को थोड़ा सा जान लें तो हमारे लिए वहाँ के माहौल को समझना आसान हो जाता है। अब देखें, देवबंद मूवमेंट जो थी वो सब कॉन्टिनेंट में आई थी, और सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना जो था उनको इंग्लिश को प्रमोट कर रही थी, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही थी, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रही थी, और जो मुसलमान या छोटे तबके के लोग थे उनको सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाया जा रहा था। अब हिंदू जो थे वो अपनी चापलूसियों से हम लोगों ने अक्सर देखी, अपने लहजों से आगे बढ़ते गए, क्योंकि उनके लिए इतना कोई मसला नहीं था इंग्लिश को सीखना, आगे बढ़ना, अंग्रेज़ों के साथ मेल जोल बढ़ाना उनके लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन मुसलमानों के लिए उनका रिलीजन जो था वो सबसे ज़्यादा तकद्दुस वाला था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो उनके साथ उठ बैठ के खाना नहीं खाते थे, उनके साथ नहीं थे बैठते। लेकिन हिंदुओं के लिए ये सारे मसाइल उनको दरपेश नहीं थे, इसलिए वो थोड़ा बहुत आगे जाते रहे। लेकिन मुसलमानों के जो हालात थे वो बद से बदतर होते गए सब कॉन्टिनेंट में। ये तहरीक आई जहाँ पर जब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया, और एजुकेशनल सिस्टम जो था वो ऑल एंड ऑल इंग्लिश में और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। तो ये इस मोमेंट ने आके अपना काम दिखाया, अपनी जो थी उसका रिवाइवल जो था वो आप देख लें, स्पिरिचुअल स्पिरिट को जगाना था। इन्होंने ये कहा कि द न्यू इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज सूटेबल फॉर हिंदूज। वो कहते हैं कि जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो हिंदूज़ के लिए तो सूटेबल है, बट नॉट फॉर मुस्लिम, बल्कि मुसलमानों के लिए नहीं। दे वॉन्टेड टू प्रोपोगेट इंग्लिश एंड क्रिश्चियनिटी, बट इस्लामिक नॉलेज वॉज रूटेड इन अरबिक एंड पर्शियन। वो कहते हैं कि वो लोग इंग्लिश को तो प्रमोट करना चाहते हैं और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन जो इस्लामिक नॉलेज है उसकी जड़ें अरबिक और पर्शियन में है। इसलिए बच्चों को, इसलिए मुस्लिम जो एजुकेशनिस्ट थे या जो मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वहाँ पर अरबिक और पर्शियन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ना कि इंग्लिश को और क्रिश्चियनिटी को। तो जब पूरा ऑल एंड ऑल एजुकेशनल सिस्टम को क्रिश्चियनिटी बेस्ड और इंग्लिश के बेस पे बना दिया गया, तो इन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो नॉलेज है वो अरबिक और पर्शियन में है, ना कि इंग्लिश और उसमें क्रिश्चियनिटी में। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो नॉलेज है मुसलमानों का, वो कहीं ना कहीं पे दब जाएगा,
اور ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم لوگ کیا ہیں. So they referred to protect their identity of Muslim. یہاں پر دیکھیں آئیڈینٹی آف مسلمز، انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی پہچان کو بتانے کے لیے. اب دیکھیں مسلمان کی پہچان کیا ہے. اگر ہم لوگ اپنا ایجوکیشنل سسٹم دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہم اچھا برا کیا ہے، یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. آخری نبی کون ہے، یہ سب کچھ ان کو، یہ سب چھوٹے لیول سے ان کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ایتھکس کیا ہیں، ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، نماز پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، یہ سب ان کو شروع سے سکھایا جاتا ہے. لیکن اگر ایک بچہ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو پڑھے گا نہیں، ان سے گزرے گا نہیں، ان کو نماز سکھائی نہیں جائے گی، ان کو روزے کے بارے میں بتایا نہیں جائے گا، تو وہ کس طرح سے ان سب کو فالو کر سکے گا. ایسا ہی تھا کہ جو اسلامک انسٹیٹیوٹ تھے وہاں بچوں کو نماز، روزہ، قرآن یہ سب کے بارے میں سکھایا جاتا تھا، وضو کرنا بتایا جاتا تھا، عربک پڑھائی جاتی تھی، قرآن کی تجوید اور تفسیر پڑھائی جاتی تھی. لیکن جو نیو ایجوکیشنل سسٹم تھا وہ صرف اور صرف انگلش اور کرسچینٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے تھا. تو اس مومنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ اس سے یہ ہوگا، نیو ایجوکیشنل سسٹم سے یہ ہوگا کہ مسلمان اپنی پہچان کھو دیں گے. اس لیے مسلمانوں کی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور یہ مومنٹ کا آغاز کیا کہ ہم لوگوں کو اپنی پہچان بنائے رکھنی ہے. نیکسٹ ون از علی گڑھ مومنٹ. یہ بھی تقریباً سیم ایرا کے ہی ہیں، اس لیے آپ کو یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ان کو پڑھتے ہوئے کہ یہ سب کانٹیننٹ میں ہو رہا تھا، جہاں پر برٹش گورنمنٹ تھی اور مسلمان اپنی پہچان کو بچانے میں لگے ہوئے تھے. علی گڑھ موومنٹ جو ہے اس کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں سر سید احمد خان ہیں، فادر آف ٹو نیشن تھیوری بھی ان کو کہا جاتا ہے. ان کا اگر یہاں پر نا تھوڑا بیک گراؤنڈ جو ہے ان کی موومنٹ کا بیک گراؤنڈ یہاں میں نے تھوڑا بتایا ہوا ہے. مسلم اور مغلز لاسٹ ان 1857. 1857 کی جنگ آزادی میں جو مسلمان تھے ان کو ہار ہوئی تھی. برٹش بگن ٹو رول، اور برٹش گورنمنٹ نے رول کرنا شروع کیا تھا. Persian, which was the official language of Mughal period, was no more as language of learning and was banned. کہ پرشین جو تھی وہ مغلوں کے دور میں آفیشیل لینگویج تھی، لیکن جب جیسے برٹش گورنمنٹ نے حکومت سٹارٹ کی اپنی عہد حکومت میں انہوں نے پرشین کو بالکل نگلیکٹ کر دیا اور انگلش کو آفیشیل لینگویج بنا دیا گیا، پرشین کو بین کر دیا گیا. انگلش واز ڈکلیئرڈ میڈیم آف لرننگ. اوبویسلی برٹش گورنمنٹ تھی تو وہ انگلش کو ہی ڈکلیئر کرے گی میڈیم آف لرننگ کا. مسلم واز مچ پور ان انگلش. مسلمان کی جو کہ شروع سے عربک اور پرشین کو پڑھتے آ رہے تھے، اوبویسلی وہ انگلش میں بہت زیادہ کمزور تھے، وہ اڈاپٹ ہی نہیں کر پائے تھے نیو ایجوکیشن سسٹم کو. اب دیکھیں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ شروع سے عربک، پرشین اور اردو کو پڑھتا آ رہا ہے، اگر اس کو ایک دم سے انگلش پورا سلیبس دے دیا جائے گا تو اوبویسلی وہ نہیں پڑھ پائے گا. اس لیے یہ بالکل پیچھے آ گئے تھے. مسلم واز مچ پور ان انگلش. مسلمان جو تھے وہ انگلش میں بہت زیادہ کمزور تھے. ان 1862 اونلی 10% اسٹوڈنٹ فار مسلم. 1862 میں صرف 10% اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو مسلم تھے. اب ایک بچے کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ آگے سے اس کی لرننگ جو ہے وہ انہینس نہیں ہو رہی ہے، تو آبویسلی وہ پڑھنا بند کر دیتے تھے. اونلی 4% مسلم اسٹوڈنٹس ور دیئر امنگ 400 اسٹوڈنٹس ان گورنمنٹ کالج ہگلی. گورنمنٹ کالج ہگلی میں صرف 4% مسلمان اسٹوڈنٹ تھے 400 اسٹوڈنٹس میں سے. ٹوٹل وہاں پر 400 اسٹوڈنٹس تھے جہاں پر صرف اور صرف 4% اسٹوڈنٹس جو تھے وہ مسلم تھے. ٹل 1875 only 17 graduates were Muslim out of 846 graduates. 1875 تک صرف اور صرف 17 گریجویٹ مسلمان تھے 846 گریجویٹس میں سے. Till 1877 only 57 Muslims got higher education where the number of Hindus graduate were 3155. 1877 میں صرف اور صرف 57 مسلمان تھے جنہوں نے ہائر ایجوکیشن کے ممبر بنے تھے، ورنہ اس کے علاوہ ہندوز جو تھے ان کے گریجویٹس کی تعداد 3155 تھی. In 1852 کولکتہ ہائی کورٹ allowed 240 Indians to practice as lawyer. Only one Muslim lawyer was there among 240. 1852 میں کولکتہ ہائی کورٹ نے ایک ایلوکیٹڈ دی تھی کہ
240 جو انڈینز ہیں وہ لا کی پریکٹس کر سکتے ہیں اس کورٹ میں. وہاں پر صرف اور صرف ایک مسلمان لائر تھا، باقی سب ہندو تھے. کتنے ٹوٹل تھے؟ 240 میں سے 240 میں سے صرف ایک مسلمان تھا اور 239 ہندوز تھے. آگے اگر ان کے مین آبجیکٹیو پڑھ لیں، ماڈرن ایجوکیشن ایکسیپٹ ویسٹرن نالج. اچھا، سر سید احمد خان کا یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے پرموٹ کیا تھا انگلش کو، سائنٹیفک نالج کو. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں پرشین ہی سیکھنی چاہیے، ہمیں پرشین ہی چاہیے، ہمیں اردو ہی چاہیے، یا پھر ہمیں عربک ہی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ماڈرن ایجوکیشن کو سیکھنا چاہیے. اب دیکھیں، اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے، اگر ہم لوگ وقت کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکیں گے، ہم لوگ اوبویسلی پیچھے رہتے جائیں گے. اگر نیڈ آف ایرا انگلش تھی تو انہوں نے کہا کہ نیڈ آف ایرا کو پورا کرنے کے لیے آپ کو انگلش سیکھنی چاہیے، آپ کو اپنی ماڈرن ایجوکیشن کو ماڈرن کرنا چاہیے، آپ کو ویسٹرن نالج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن صرف اور صرف جسٹ فار دا لرننگ سیک، کہ آپ پڑھیں ان کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو بھی پریکٹس کرتے رہیں. ماڈرن ایجوکیشن ایکسیپٹ ویسٹرن نالج، سائنٹیفک لک آف ریلیجن، اجتہاد، ضرورت کے مطابق نئی چیز اپنانا. اب یہ تو ہے نا، اجتہاد کرنا بھی مطلب اسلام کا حصہ ہے کہ اب اگر آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کی چیز جو ہے. اب دیکھیں، اگر ہم لوگ کہیں کہ اٹس گوئنگ 2022 اور ہم لوگ کہیں کہ ہم لوگ 1992 میں رہنا چاہتے ہیں، یا ہم لوگ 1997 میں رہنا چاہتے ہیں، یا 2000 میں رہنا چاہتے ہیں، تو اتنا گیپ اگر ہم لوگ پیچھے جائیں گے تو obviously جو نیشن ہے، جو بھی کوئی نیشن ہے، وہ سکسیس نہیں حاصل کر سکتی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ضرورت کو اپنانا چاہیے، جو وقت کی ضرورت ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے. ٹو ریموو مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین برٹش اینڈ مسلم، انہوں نے اس مومنٹ کے ذریعے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ سے ان کو دور کرنا تھا. ٹو انیبل مسلم ٹو کمپیٹ ادرس، انہوں نے مسلمانوں کو اس مومنٹ کے تھرو، اس کے موٹیوز یہ تھے، آبجیکٹیو یہ تھے کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ دوسروں کو کمپیٹ کر سکیں. دوسروں میں ہندو آتے ہیں اور انگلش برٹش گورنمنٹس آتی ہیں. اکانومک بیٹرمنٹ آف مسلم، اب دیکھیں کہ اگر ایک نیشن کے جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ماڈرن ایجوکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ماڈرن ویسٹرن نالج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے. وہ کوئی گورنمنٹ جاب نہیں کر سکتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو ان کی جو اکانومک تھی وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی، غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے تھے. تو ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس مومنٹ میں کام کیا جانا تھا. ٹو رینوو سپرسٹیشیس ایٹیٹیوڈ، سپرسٹیشیس ایٹیٹیوڈ وہی والا جو کہ ہم لوگ صرف وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہم لوگ صرف ان کو ہی فالو کریں گے، اس کو ختم کرنا تھا. پرموٹ مسلم آئیڈیالوجی، مسلم آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا تھا برٹش گورنمنٹ کے سامنے، برٹش لوگوں کے سامنے، انگریزوں کے سامنے، کہ ہم لوگ کوئی وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ قتل و غارت کرتے ہیں. اچھا، 1857 کی جنگ جو تھی، جنگ آزادی جو تھی، اس میں ہندو اور مسلمان دونوں ایک ساتھ تھے. لیکن کیا ہوا کہ جب جنگ ہار گئے تو ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ جا کے مل گئے کہ ہم لوگ تو ان کے ساتھ تھے ہی نہیں، یہ صرف بغاوت جو تھی مسلمانوں نے کی، اور مسلمان جو تھے وہ برے بن گئے انگریزوں کی نظروں میں، اور انگریز تب گورنمنٹ میں تھے. اوبیسلی گورنمنٹ سے پنگا کون لے سکتا ہے، تو گورنمنٹ بھی پھر ان لوگوں کے ساتھ برا ہی کرتی ہے. اسٹیپس ٹیکن بائی سر سید احمد خان، وہ والے اسٹیپ جو کہ سر سید احمد خان نے اپنی موومنٹ میں لیے تھے، ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. کہ مراد آباد اسکول بنایا تھا 1859 میں، سائنٹیفک سوسائٹی آف غازی پور. 1863 اور 1864 مختلف بکس میں اس کو مختلف کہا جاتا ہے، جو 1863 اور 64 دونوں مانا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ کبھی بھی MCQs میں نہیں آ سکتے. اگر تو ایک 63 آیا تو اٹ وڈ بی 63، اور اگر 64 آیا تو اٹ وڈ بی 64. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ 1866 میں بنایا گیا تھا، اینڈ ویکلی نیوز پیپر ان بوتھ اردو اینڈ انگلش ایٹ اے ٹائم. MAO محمدن اینگلو اورینٹل اسکول جو تھا وہ 1875 میں بنایا گیا. MAO گوٹ اسٹیٹس آف کالج، اس کو بعد میں کالج بنا دیا گیا MAO کو 1877 میں. MAO گوٹ اسٹیٹس آف یونیورسٹی ان 1921. MAO کو جو تھا، MAO کیا ہے؟ MAO جی محمدن ایجوکیشن اورینٹل اسکول تھا پہلے، پھر اس کو بعد میں اسکول تھا 1875 میں، بعد میں کالج بنایا گیا 1877 میں، اور بعد میں یونیورسٹی بنائی گئی 1921 میں. محمدن ایجوکیشن کانفرنس تھی جو وہ ہوتی تھی 1886 میں.
یہ سارے جو کام ہیں یہ سر سید احمد خان نے کیے تھے، اور کس مومنٹ کے تھرو کیے تھے؟ وہ مومنٹ ہے جی علی گڑھ مومنٹ۔ بکس جو ان کی مشہور جو کتابیں ہیں وہ ہیں اسباب بغاوت ہند۔ اسباب بغاوت ہند وہی کتاب ہے جس میں انہوں نے انگریزوں تک یہ بیان، یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں جس کے بنا پر مسلمان بغاوت کے جو ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ بغاوت پہ اتر آئے تھے، وہ کون سے اسباب تھے۔ اس میں مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا گیا تھا، بلکہ پورے برصغیر کو ڈیفینڈ کیا گیا تھا گورنمنٹ کے سامنے کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ سامنے پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا 1857 کی جنگ کے بارے میں۔ تذکرہ جہانگیری، آئین اکبری، اسرار سنادود، تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کون سا رسالہ تھا، تو تہذیب الاخلاق ایک ایسا رسالہ تھا جس میں